बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं व्लॉग तो किसी और चीज़ पे करने बैठा था, लेकिन मैंने कहा एक बात जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी जाए और आपके लिए भी एक आर्गूमेंट हाथ में आ जाए। मतलब अन्य-वाह जो यूथड़ जब बकवास करने के ऊपर आते हैं, तो उसके अंदर ये बकवास भी की जाती है कि पाकिस्तान की जीडीपी तो 6.5% पे चली गई थी, ठीक है? और मैं 1-2 प्रोग्रामर कहते हैं 6.5 नहीं 16.5% पे चली गई थी। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 16.5% पे चली गई थी। तो ये जो इनका बकवास है, ये जो इनका क्लेम है, ये जो झूठ है, ये जो किज़्ब बयानी है, ये जो बहतान तराज़ी है, इसको आज आपके सामने बेनकाब किया है। जीडीपी का ग्रोथ रेट पाकिस्तान की मजमूई मईशत की शरह नमू जो थी, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये इनके इक़्तिदार में आते ही कोरोना से पहले नेगेटिव में चली गई थी। ये तो बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इसके बावजूद के $5 अरब कैश मिला था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कोरोना फंड बनाया था और पाकिस्तान को 5 साढ़े $5 अरब कैश दिया था। वो सारा इमरान अहमद खान नियाज़ी ने अपने चोली चुकों के अंदर, अपने सपोर्टर्स के अंदर बाँट दिया था। इसके बावजूद हमारी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। लेकिन ये कहते हैं कि 2022-23 के अंदर जब इनको धक्का मार के निकाला गया, तो उस वक़्त हमारी ग्रोथ रेट 4.5% हो चुकी। ये चमत्कार कैसे किया? इसके लिए 2 फ्रॉडियों को हायर किया गया। एक का नाम वो शौकत तरीन और दूसरा आजकल भी केपीके का एडवाइज़र है, ठीक है? इन्होंने चमत्कार क्या किया, इन्होंने चालाकी क्या की? इन्होंने बेस ईयर चेंज किया। पाकिस्तान की मईशत का बेस ईयर ये उठा के 96 या 90 ले गए। भई कंपैरिज़न तो होता है पिछले साल की निस्बत कैसे ग्रोथ हुई है। पिछले साल ये था, अब ये हुआ है, तो इतनी ग्रोथ हुई है, इतना डिक्लाइन हुआ। उन्होंने कहा नहीं 1990 या 96, मेरा ख़्याल इनमें से 2 साल, कोई 1 साल है। 1996 में पाकिस्तान की मईशत के मुकाबले में अब देखें कितनी ग्रोथ हुई। वो भावें तो 20% काट लो। अल्फाज ही तसल्ली करने ने ये सबसे पहला पाकिस्तान की तारीख के अंदर फ्रॉड किया गया कि बेस ईयर ही तब्दील कर दिया गया, ठीक है? बेस ईयर तब्दील करके इन्होंने ग्रोथ दिखाई और साथ में ये क्लेम किया, मेरे ख्याल 4 सवा 4% दिखा दी थी इन्होंने, या 3.6% थी या 4.4% थी, इतनी थी। ये दिखा दी इन्होंने। उसके बाद कहा कि अगर इसी तरह ग्रो करता जाए, तो अगले 2 साल में जब इलेक्शन होने हैं, उनके ख्याल में तो 2 साल में इलेक्शन होने थे ना, क्योंकि 3 साल 7 माह 21 दिन तो हुए थे। तो वो तो खैर 3 साल 7 माह तो 21 दिन बाद निकाल दिए गए, लेकिन 3 साल हुए थे उनको। उन्होंने कहा अगर 2 साल इसी तरह चलती रही ना मईशत, तो ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% पे चला जाएगा। लो जी इत्थों ही चुक्या ओरिया मकबूल जान ने, इत्थों ही चुक्या सदीक जान ने। वैसे देखो यार, ओरिया मकबूल जान साहब से आप लाख इख्तलाफ करें, वे पढ़े लिखे तो हैं ना, ठीक है ना? लिटरेचर की बुनियादी कुतुब तो पढ़ी हुई है ना। यार ओरिया साहब को खुदकुशी कर लेनी चाहिए अगर उनका मयार सोच और सदीक लल्ली का मयार सोच बराबर आ जाए, तो ओरिया साहब को इस पे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। और दोनों ने ये रॉन्ग फिगर उठा के अब हर यूथड़ तजिया निगार और शायद भट्टी से लेके वो काजमी तक सारे 6.5% की गर्दान पड़ी जा रहे होंगे। खुदा का खौफ करो यार, कोई शर्म नहीं आंदी, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई हया नहीं आंदी, कोई गैरत नहीं आंदी। एडा दिन दिहाड़े झूठ बोलते हो यार, ठीक है? अगर आपका बेस ईयर तब्दील करने वाली थ्योरी को भी फेस वैल्यू पे ले लिया जाए, ओ भाई फिर भी 4.5 या सवा 4 पे पहुंची थी, 6.5 पे नहीं आई थी, ठीक है ना? आहो 6.5 पे नहीं आई थी। आईएमएफ इसलिए आपको चपेड़े मार के दौड़ गया था। सारा प्रोग्राम उसने सस्पेंड कर दिया था कि आप इस तरह की हरमज़दगियाँ करना शुरू हो गए। जब आप चिट्टे दिन बैठ के मुँह के ऊपर झूठ बोलना शुरू हो जाएँ, तो फिर आलमी इदारे आपके साथ यही करते, ठीक है ना? तो अब कोई भी उथड़ आपको 6.5% वाला मंत्रा सुनाए, तो आपने उसका मुँह तोड़ना है और मुझे सवाब-ए-दरान भेजना है। कोई 6.5% नहीं हुई थी। सवा 4%, 4.3 या 4.4% पे ये लेके गए थे जालसाज़ी करके और कहा था कि अगर इसी तरह चलती रही, तो अगले 2 साल में 6.5% हो जाएगी और 6.5% हो गई थी। अब 6.5% हो जाएगी
اور 6.5% ہو گئی تھی. کتنا فرق ہے اس میں. لیکن آپ کو ہر یوتھر یہ گردان کرتا ہوا نظر آئے گا اور کوئی اللہ کا بندہ ان کو نہیں توڑتا. میں نے ایک پوچھا سابق وزیر خزانہ سے, میں نے کہا کہ یہ جب یہ بات کرتے ہیں پروگرام میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ, تو آپ ان کو کیوں نہیں کریکٹ کرتے؟ کہنے لگے بندہ کسی دلیل دے, جو آپ بھی دلیل دے وے. اب چولا دے مقابلے تے میں چول مارو ہو رہا. پھر وہ کہنے تہاڈا کام ہے, تسی انہاں دا منہ توڑنا ہے. بڈھے بارے مینوں نہ ایک کام کرو. اب حیثیت تبدیل کرنے والی ساری جو چوری تھی ان کی, انہوں نے پکڑ کے مجھے بتائی تھی کہ اے چول ماری ہوئے انہوں نے. ٹھیک. تو خیر جناب, پاکستان کا اکنامک سروے جاری ہو گئی. اکنامک سروے کیا ہوتا ہے؟ اکنامک سروے ہوتا ہے حکومت کی گزشتہ سال کی کارکردگی. یعنی گزشتہ ایک مالی سال میں 1 جولائی سے لے کے 30 جون تک اس حکومت نے کیا کیا, کیا حاصل کیا, کیا حاصل نہیں کیا معاشی محاذ کے اوپر. تو وہ رپورٹ جی آج جاری ہوگی ہے. بجٹ سے ایک دن پہلے جاری ہوتی ہے. اب پتہ نہیں آپ تک یہ جب پہنچنا ہے اس وقت تک بجٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا یا ہونے والا ہوگا. اس کے اندر جو ہے وہ جو اپنی اچیومنٹس بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہم نے 29% سے کم کر کے 4.6% سالانہ کر دی ہے. اور اورنگزیب رمدے صاحب اپنے ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہے وہ 9 ارب 20 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 11 ارب 40 کروڑ ڈالر زر مبادلہ کے ہو چکے ہیں. اور 8 ارب ڈالر کے قریب بینکوں کے پاس, نجی بینکوں کے پاس اپنے پڑے ہوئے ہیں, جو کہ حکومت پاکستان جب چاہے استعمال کر سکتی ہے. تو یوں زر مبادلہ بھی ہمارے 20 ارب ڈالر کے ارد گرد پہنچ گئے ہیں, جو کہ آئی ایم ایف کا ٹارگٹ بھی ہے. اور صنعتی ترقی جو ہے وہ رہی ہے جی ہماری 4.8% اس سال کے اندر. برآمدات ہماری 6.8% سے بڑھ کے 27 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. میرا خیال یہ پہلے 10 مہینے کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ابھی 2 مہینے اور ایڈ ہونے ہیں اس میں. اچھا جی, تجارتی خسارہ جی 21 ارب ڈالر ہوا ہے, یعنی کہ 2 ارب 10 کروڑ ڈالر ایک مہینے کا تجارتی خسارہ ہو رہا ہے, تو 4 ارب ڈالر اور اس میں پڑ جائیں گے, تو یہ تقریباً 25 ساڑھے 25 ارب ڈالر ہمارا خسارہ, تجارتی خسارہ ہے, جو کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور فی کس آمدنی $162 اضافے کے بعد 1824 تک پہنچ گئی ہے. ویسے عمران خان نے 125 تک پہنچائی تھی فی کس آمدنی. تقریر کاٹ کے 16 لوگوں نے کیا فی کس آمدنی 125 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور 125 سے بڑھ کے وہ آمدنی جو ہے وہ اب 1824 ہو گئی ہے. $1625 سے بڑھ کے 1824 ہو گئی ہے. اچھا جی, اور ٹارگٹ ان کا جب جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6.5% ہونا تھا تو $1950 فی کس آمدنی ہونی تھی. انہوں نے تو وہ بھی جاری کر دی تھی, یوتھرو وہ بھی پہنچ کیا کرو پھر. ٹھیک ہے. خیر جناب, آگے آ رہے ہیں جی. اس سال سب سے زیادہ اضافہ جو ہے وہ تقریباً 28 یا 29% کا وہ ہم نے دیکھا ہے بجلی اور گیس کی کنزمپشن کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ بجلی, گیس اور پانی, یہ تینوں انڈسٹریل رام, ان کی کنزمپشن کے اندر اگر اضافہ ہوتا ہے 29%. اور اورنگزیب رمدے صاحب آپ مجھے گروتھ بتا رہے ہیں 2 اس دفعہ اس سال جی ڈی پی گروتھ ریٹ 2.5% یا 2.7%, 2.5% کر لیں, 2.5% ہے. سر میں نے معیشت کی بنیادی کتابوں میں پڑھا ہے اور اساتذہ سے سنا ہے کہ اگر جی ڈی پی ہماری 4% کی رفتار سے گرو کرتی ہے تو بجلی اور گیس کی ڈیمانڈ نیچرلی 6% کے حوالے سے اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی. یعنی اگر آپ کا جی ڈی پی 4% کی شرح سے بڑھا ہے تو بجلی, گیس اور پانی کا استعمال 6% کے حساب سے بڑھے گا. اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ بجلی, گیس اور پانی کا استعمال تو 29% کی ریشو سے بڑا ہے, لیکن جی ڈی پی ہوئی ہے 2.5% پہ گرو. یہ دونوں باتیں میچ نہیں کر. اچھا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار قیمتوں میں اضافہ بھی تو ہوا ہوگا. بھائی جان, بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور پانی کی قیمت میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا.
ہاں گیس کی قیمت میں اس سال میں اضافہ ہوا ہے ایک آدھ مرتبہ، الٹا اس کے قیمتوں میں تو کمی واقع ہوئی ہے، بجلی کی قیمتوں میں تو 7-8 روپے فی یونٹ کمی واقع ہوئی ہے اس سال، چاچو نے اناؤنس کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انڈسٹری جو اس سال سے، یہ مالی سال تو چل رہا ہے نا ابھی، اس کا 12واں مہینہ ہے، وہ چیزیں جو کہ وہ فیکٹریاں جو بند ہو گئی تھیں وہ بحال ہوئی ہوں۔ اچھا وہ فیکٹریاں اگر بحال ہوئی ہیں یا وہاں پہ پیداواری عمل شروع ہوا ہے، ایسے تو نہیں 4.5% لارج انڈسٹریل گروتھ شو ہو گئی، اگر وہ بحال ہوئی ہیں تو وہ ایکسپورٹ میں کیوں نہیں جھلک رہی، برآمدات میں کیوں نہیں جھلک رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، ایک اور جہالت اس وقت پھیلائی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب صرف گندم کے کاشتکاروں کو 2.2 ٹریلین روپیز کا، کئی ڈالر بھی کہہ دیا، نقصان ہوا ہے۔ حکومت کے اوپر جب تنقید کرنے کی بات آتی ہے نا تو پھر بڑے بڑے فگر بولے جاتے ہیں، 2.2 ٹریلین ڈالر کا جناب نقصان ہو گیا، پائن بدال سے وہ 3.25 ٹن ساڑی ٹوٹل پیداوار ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ 3 کروڑ لا لیں گے، اب 3 کروڑ کو 25 سے ضرب دے لیں تو 75 کروڑ ٹن جو ہے وہ ہماری 75 کروڑ من، ایک ٹن میں 25 من ہوتا ہے نا، تو 75 کروڑ من ہماری ٹوٹل قومی پیداوار ہے گندم کی۔ اب 75 کروڑ کو ضرب دے لیں 2000 سے، ٹھیک ہے نا، ان کو 1600-1700 ارب روپیہ بند ہے، ٹھیک ہے، 1 ٹریلین کے اندر 1000 ارب ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ 2.2 ٹریلین، اس کا مطلب ہے 2200 ارب روپیہ خسارہ ہو گیا ہے اس کراپ کے اندر، جس کا پورا سائز جو ہے وہ 1675 ارب روپے ہے۔ مطلب پاکستان میں جتنی گندم پیدا ہوئی ہے اس کی اگر ویلیو نکالی جائے تو وہ 1675 ارب روپے نکلتی، خسارہ اس میں 2200 ارب روپے کا ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ 2 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا، تو یعنی 1600-1700 ارب روپیہ پوری ملک میں پیدا ہونے والی گندم کی مالیت ہے۔ اس گندم میں سے کسان نے گھر میں بھی رکھنی ہے، دوست احباب کو بھی دینی ہے، رشتہ داروں کو بھی دینی ہے، بیچنی بھی ہے، ٹھیک ہے، 2200 ارب روپے کا لاس نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ 2.25 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے تو 300 ارب جمع 300 ارب 600 ارب، یعنی 650 ارب روپیہ کسان کے پاس کم گیا ہے۔ اس میں کوئی لاجک ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ بھی چیلنجیبل، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی لاجک ہو سکتی ہے، یار ٹریلین تو نہ ہو یار، کو خود دادا خوف کرو یار، ٹھیک ہے، بات کرتے وقت توازن کا دامن ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی 2-3 چیزیں تھے، دل کے رونے تھے، میں کیا رو لیے جائیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر، تو بس جی، اکنامک سروے آف پاکستان آیا، حکومت نمبر لے کے پاس ہو گئی، ٹھیک ہے، انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ سیٹ ہوا ہے معاملہ، ٹھیک ہے، اب آگے کو چلے گا اور اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں، یورپین یونین بھی ہماری تھوڑی کو ہاتھ لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ڈچ لگتے ہو تسی ساڈے بھرا ہوندے سو، پچھلے جنم دے اسی کزن رہے گئے آپ، کاکیشین ہی اسی ہیں تو کاکیشین ہی تسی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔